السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ تو آئیے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کو کہا، تم جاؤ اور میرے ملک میں آرام سے رہو۔ جس نے تمہارے ساتھ بد کلامی کی میں اس پر تاوان لگاؤں گا۔ یہ جملہ اس نے 3 بار دہرایا، پھر کہا کہ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں تم میں سے کسی ایک کو ان کے حوالے کر دوں اور وہ مجھے اس کے بدلے میں سونے کا پہاڑ دے دے۔ پھر بادشاہ نے اپنے درباریوں کو کہا کہ ان مکہ والوں نے جو تحائف دیے ہیں وہ سب انہیں واپس کر دو۔ میرے خدا نے جب یہ ملک مجھے واپس دیا تھا تو مجھ سے رشوت نہیں لی تھی۔ نیز اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات نہیں مانی تھی تاکہ ان مسلمانوں کے بارے میں اب لوگوں کی بات مانوں۔ اس طرح یہ دونوں مکہ کے نمائندے خائب و خاسر، ناکام و نامراد اپنے وطن واپس لوٹ گئے۔ علامہ ابن کثیر نے اس واقعے کے ضمن میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب حضرت جعفر اپنے ساتھیوں کے ساتھ نجاشی کے دربار میں تشریف لے گئے تو انہوں نے شاہی دربار کے آداب کے مطابق بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا بلکہ سر اٹھائے ہوئے اسے السلام علیکم کہا۔ بادشاہ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تم نے شاہی دربار کے آداب کے مطابق مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت جعفر نے جواب دیا، ہم اللہ کے بغیر اور کسی کو سجدہ نہیں کرتے، اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اہل جنت جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ اسی طرح ایک دوسرے کو السلام کہتے ہیں۔ ہم بھی آپس میں ایک دوسرے کو انہی الفاظ سے سلام کہتے ہیں اور انہی الفاظ سے ہم نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا ہے۔ نجاشی نے اپنے درباریوں سے گفتگو کی، اس میں اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب میرا ملک مجھے لوٹایا تو اس نے مجھ سے رشوت نہیں لی۔ اس سے اس نے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا جس کو اجمالاً یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نجاشی کا باپ حبشہ کا بادشاہ تھا اور یہ نجاشی اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ نجاشی کا ایک چچا تھا جس کے 12 لڑکے تھے۔ حبشہ کے لوگوں نے سوچا کہ اگر ہم نجاشی کے باپ کو قتل کر دیں اور اس کے بھائی کو اپنا بادشاہ بنا لیں تو اس کے 12 لڑکے ہیں، اگر ان میں سے کوئی فوت بھی ہو جائے تو اس کا جانشین شاہی خاندان سے ہمیں مل جائے گا اور یکے بعد دیگرے مدت تک وہ یہاں کی حکومت سنبھالے رہیں گے۔ چنانچہ انہوں نے نجاشی کے باپ کو قتل کر دیا اور اس کے بھائی یعنی نجاشی کے چچا کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ نجاشی اپنے چچا کے پاس نشو نما پاتا رہا، وہ بڑا عقل مند اور زیرک تھا۔ اس کا چچا امور حکومت میں اس پر اعتماد کرتا تھا۔ جب اہل حبشہ نے دیکھا کہ اس لڑکے نے اپنے چچا کے دل و دماغ پر تسلط جما لیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اسی کو اپنا جانشین بنا دے، اگر یہ بادشاہ بن گیا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ ہم اس کے باپ کے قاتل ہیں، یہ ہم سب سے انتقام لے گا۔ چنانچہ وہ نجاشی کے چچا کے پاس گئے اور اس سے مطالبہ کیا کہ یا تو اس نوجوان کو قتل کر دو یا اس کو ملک بدر کر دو، ہمیں اس سے اندیشہ ہے کہ وہ برسر اقتدار آ کر ہمارا صفایا کر دے گا۔ اس نے کہا، ظالموں، کل میں نے اس کے باپ کو قتل کیا اور آج میں اس کو قتل کر دوں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر تم مجبور کرتے ہو تو میں اسے ملک بدر کر دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ اسے لے کر ایک بازار میں گئے، وہاں ایک شخص کے ہاتھ 600 درم کے بدلے اسے فروخت کر دیا۔ اس نے اسے کشتی میں بٹھایا اور اپنے وطن کو لے چلا۔ اسی رات بادل گھر کر آ گئے۔ بادشاہ بارش میں کھڑا تھا کہ بجلی گری جس سے وہ جانور نہ ہو سکا۔ اس کے سارے لڑکے سخت نالائق تھے، ان میں سے کوئی بھی حکومت کی ذمہ داریاں نبھانے کے قابل نہ تھا۔ اب حبشہ والے بڑا فکر مند ہوئے کہ وہ کس کو اپنا بادشاہ بنائیں۔
یہی طے پایا کہ نجاشی جس کو انہوں نے فروخت کیا ہے اس کو تلاش کیا جائے اور اس کو اپنا حکمران بنایا جائے۔ چنانچہ اس تاجر کی تلاش میں وہ نکلے، کوشش بسار کے بعد وہ تاجر انہیں مل گیا۔ نجاشی کو اس کے قبضے سے انہوں نے لے لیا اور اس کو آ کر تخت نشین کر دیا، لیکن تاجر کو وہ قیمت واپس نہ کی جو اس نے ادا کی تھی۔ تاجر ان کے پاس آیا اور اس نے کہا یا تو میرا روپیہ مجھے واپس دے دو یا میں بادشاہ سے تمہاری شکایت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تمہیں کچھ نہیں دیں گے۔ اس نے کہا اب میں تمہاری شکایت بادشاہ کے سامنے کروں گا۔ چنانچہ وہ بادشاہ کے پاس گیا۔ اس نے خدمت میں جا کر گزارش کی کہ میں نے بازار میں ایک قوم سے ایک غلام خریدا تھا جس کی قیمت 600 درہم ادا کی تھی۔ جب میں وہ غلام لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تو انہوں نے میرا تعاقب کر کے مجھے پکڑ لیا، مجھ سے وہ غلام چھین لیا، لیکن میری رقم مجھے واپس نہیں کی۔ نجاشی نے کہا اے قوم، یا تو اس تاجر کی رقم واپس کر دو ورنہ اس کا غلام اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دے گا اور جدھر اس کا جی چاہے گا اسے لے جائے گا۔ قوم نے وہ قیمت اس کو ادا کر دی۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نجاشی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب میرا ملک مجھے واپس کیا تھا تو مجھ سے رشوت نہیں لی اور میرے بارے میں لوگوں کی بات نہیں مانی۔ امام بہقی نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کی طرف گرامی نامہ لکھا، اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور مسلمان مہاجرین سے حسن و سلوک کی اسے تلقین بھی فرمائی۔ دوستان عزیز، امید کرتا ہوں آج کا موضوع آپ کو کافی پسند آیا ہوگا۔ موضوع کو انشاءاللہ تعالیٰ کل یہی سے آگے بڑھائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔